بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے آئلی زندگی۔ یہ ایک ایسا نازک اہم موضوع ہے کہ جس سے ہر بندے کو فی زمانہ واسطہ رہتا ہے، روز اس سے ایک ایسا لنک رہتا ہے کہ جس سے نکلنا، جس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے ساتھ جس طرح پیار محبت یعنی کہ خلوص کے ساتھ انہوں نے اپنی سوسائٹی کا بھی خیال رکھا، اپنے خاندان کا بھی خیال رکھا۔ یہ بنیادی طور پر وہ بنیادی باتیں ہیں جن کا میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے گھر والوں سے اس موضوع کو لیا جا سکتا ہے، شروع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ باقی جو دنیا ہوتی ہے، یعنی کہ جو محلہ ہوتا ہے، شہر ہوتا ہے، اس کی بات تو بعد میں ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے۔ آج موضوع جس طرح اچھا ہے، اسی طرح ہم نے آج بھی کوشش کی ہے کہ موضوع کے متعلقہ لوگوں کو زحمت دیں، اور جو ہمارے گیسٹ تشریف لاتے ہیں آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہوتا ہے، ان کی گفتگو اچھی ہوتی ہے، اور اچھی گفتگو سے اچھا پروگرام بنتا ہے، اور اچھے پروگرام بننے سے ہی اچھے آپ جیسے سامعین ہمیں دستیاب ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر فلک شیر فیاضی صاحب ہیں، یہ ماشاءاللہ ناروال یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، لاہور میں بھی کچھ جو نجی یونیورسٹیز ہیں وہاں پڑھاتے ہیں۔ بڑا اچھا ان کا کام ہے، پاکستان سے باہر بھی ماشاءاللہ جا چکے ہیں، اور کورسز یعنی کہ دین کے حوالے سے، ریسرچ کے حوالے سے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی شاہد محمود مدنی صاحب، کنز الایمان بیکن سکول سسٹم جو ہے اس کے اونر ہیں، BCوں ماشاءاللہ ان کے سکول ہیں، بڑے اچھے لیول پہ بڑا معیاری کام کریں۔ مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ پیر بشیر احمد یوسفی صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی درد دل رکھنے والے، باپ کے درد دل رکھنے والے بیٹے ہیں، سجادہ نشین بھی ہیں، ماشاءاللہ بڑا وسیع پیمانے پہ ان کے مدارس کا کام ہے، ماہنامہ ہو، سوشل میڈیا ہو، لٹریچر کا دورہ ہو، اس پہ سارا ٹائم ان کے گزارتے ہیں۔ آج بھی ماشاءاللہ ایک بڑا پیکٹ لے کے ہیں جو ہمیں اور ہمارے جو سٹاف ہے ان کو یہ لٹریچر تقسیم کریں گے۔ پیر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر فلک شیر صاحب، سب سے پہلے گفتگو آغاز آپ سے کروں گا۔ آئلی زندگی یہ بنیادی موضوع ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ موضوع ہم نے آپ کے حکم کے کہنے پہ، آپ کی فرمائش پہ ہم نے رکھا ہے، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ و آلائہ الکاملہ، اما بعد۔ بہت خوبصورت موضوع ہے۔ اس کے جو اصول ہیں آپ یاد رکھیں کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی معاشرہ تب بنتا ہے جب اس کی آئلی زندگی، خاندانی نظام جو ہے وہ درست ہوتا ہے، چونکہ معاشرے خاندان سے بنتے ہیں۔ تو اس حوالہ سے قرآن و حدیث کی تعلیمات موجود ہیں اور اصول موجود ہیں۔ ہمارے خاندانی نظام بہت ڈسٹرب ہیں، ان کو ان اصولوں اور ان جو اصول واضح قرآن و حدیث نے کیے ہیں وہ بتانے کی ضرورت ہے۔ میاں بیوی جب سے نکاح کے بندھن میں آتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے حقوق سے اگر واقف ہوں تو دونوں احترام کرتے ہیں، اگر ناواقف ہیں تو وہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جس طرح زور زبردستی کے ساتھ ان کے ساتھ نکاح کیا گیا۔ تو اسلام نے ایک ایک پہلو پہ بات کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں، میرا تو یہ خیال ہے کہ نکاح سے پہلے دونوں فریقین کو نکاح کے، طلاق کے مسائل جاننا چاہیے۔ باپ بننے سے پہلے باپ کی یا ماں کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے، اسی طرح ساس سسر۔ جی فرمائیے۔ جی بہت خوب آپ نے نشاندہی فرمائی ہے۔ اسلام نے تو یہاں تک حق دیا ہے کہ فن کی ما طاب لکم من النساء، کہ پس تم اس سے نکاح کرو جو تمہیں باز ہے، یعنی کہ نکاح سے پہلے بھی اصول وضع کیا ہے کہ اگر تمہیں پسند ہو تو ان سے نکاح کرو، تاکہ بعد میں خاندانی نظام جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو یہ اصولوں کو جاننے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ نے جو موضوع لیا ہے یہ اشد ضرورت ہے، معاشرے کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے جو قوانین ہیں، جس طرح گھر میں رہتے صرف میاں بیوی نہیں، کہ ساس کو اپنے حقوق کا علم ہونا چاہیے،
سسر کو اپنے حقوق کا علم ہونا چاہیے، بیوی کو، شوہر کو نان و نفقہ جو قرآن و حدیث نے واضح کیا ہے اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو خاندانی نظام درست کے لیے پہلے علم ہونا، دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جب علم ہو گیا، اب قرآن و سنت کے مطابق اگر زندگی بسر کرتے ہیں تو خاندان بنتے ہیں۔ تو ہمارے خاندان کی بنیادی وجہ جو اجڑ چکے ہیں یہ ہے کہ لا علمی اور ایک دوسرے پہ تشدد اور نہ جاننا، ایک دوسرے کے حقوق جو ہے وہ پورے نہ قوت کرنا، برداشت کی کمی کمی۔ سب سے بڑا جو پرابلم ہے ہمارے خاندانوں کے اندر یا ہمارے دفاتر کے اندر، وہ قوت برداشت کی کمی ہے۔ اور یہ اس کمی کی وجہ سے آپ کو علم ہے کہ پاکستان میں کتنے پرسنٹ طلاق کی ریشو بڑی ہے، کہ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ عدم برداشت، دوسرا پسند اور ناپسند والا جو معاملہ ہے۔ جی، تو ان خاندانی نظام کو درست کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اویئرنس نے، ایجوکیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، علماء کی طرف وہ اپنا رغبت کریں، علماء کے پاس بیٹھیں، سیشن ہونے چاہیے، اس طرح کے ٹی وی چینل پہ جو پروگرام ہوتے ہیں وہ سنیں اور اسکالر کے ساتھ لوگ تو روابط میں رہیں۔ دیکھیں یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض جو علماء وہ تو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، کیسے کیسے ویڈیو کلپ آتے ہیں، مائک سامنے ہے، کس طرح کی وہ گفتگو کر دیتے ہیں۔ ابھی ایک ہم نے کلپ دیکھا جو ان دنوں میں ٹاپ پہ جا رہا ہے علماء کے حوالے سے، وہ ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں، انہوں نے سیدھا جو گلاس ہے دے مارا ہے جو اس کے پاس ساؤنڈ تھا۔ تو جب یہ حال ہو تو کیا بنے گا ڈاکٹر صاحب؟ یہ دیکھیں، عدم برداشت کی بات جیسے آپ نے کی ہے کہ ہمارے ہاں ہم کسی کو برداشت نہیں کرنا، جو کسی جگہ پہ بیٹھا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور دوسرے جو ہیں وہ غلط ہیں۔ تو یہ ایک رویہ، ان رویوں کی وجہ سے لوگ ہمارے پاس نہیں بیٹھتے یا ہمارے ساتھ تعلق جی، نہیں رکھتے۔ مفتی شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عائلی زندگی کے ذریعے اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے کو کیا نور عطا فرمایا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ضیاء بھائی، آپ نے آج کا موضوع یقیناً اسی نیت سے رکھا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے نظام کو سنت نبوی کے مطابق گزار سکیں۔ بے شک۔ عائلی زندگی کا مطلب ہے خاندانی نظام زندگی، اور خاندانی نظام زندگی ہر خاندان کو بہتر طریقے سے چلانا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے بھی وہی رہنما اور وہی بیسک اصول ہیں جو ہمیں دیگر تمام معاشرے کی زندگی کے پہلوؤں کے لیے ہمیں اللہ کے نبی کا راستہ دیا گیا ہے کہ اے لوگو، تمہارے لیے تمہارے رسول جو ہیں یہی آئیڈیل ہیں، انہی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر عائلی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت سے بعد میں آپ کے والدین بھی موجود ہیں آپ سے پہلے، آپ کی والدہ آپ کے بچپن میں جاتی ہیں، آپ کے والد پہلے فوت ہوتے ہیں، پھر آپ اپنے چچا کے گھر میں پرورش پاتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ایک 40 سال کی عمر معاشرے کے اندر اپنے خاندان کے اندر گزارتے ہیں۔ تو جب آپ اس پوزیشن پہ ہیں تو آپ کی وہ ان کے ساتھ رویے، ان کے ساتھ اخلاق، ان کے ساتھ آپ کا کردار، آپ کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تو اپنے ہی قوم کو جمع کر کے اپنی ہی صداقت کے لیے دلیل کے طور پہ کیا فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں تم میں 40 سال گزار چکا ہوں، تو میری اس معاشرتی زندگی کے اندر میں نے جو یہاں آپ لوگوں کے ساتھ رکھ رکھا، میرے چچا ہیں، میرے عزیز و اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، اس سارے میں مجھے بتاؤ، کیا میں نے کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ بولا؟ کیا کبھی میں نے کسی کی خیانت کی؟ کیا کبھی میں نے کسی کو دھوکہ دیا؟ تو جب میں نے اس معاشرتی نظام میں اپنی عائلی زندگی کے اندر نہیں کیا ایسا، تو پھر میں جو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ بڑی میں اچھی نبی ہوں۔ گفتگو ہے۔ جب پہلی وحی آئی تو آپ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ تو کمزوروں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کا، گھر والوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ جی، میں اسی طرف آگے بڑھ رہا تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی سے پہلے آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں تو آپ اسی کو دلیل کے طور پہ، اور جب پہلی وحی آتی ہے تو آپ کی زوجہ محترمہ، آج کے دور میں جیسے ہم نجی محفلوں میں سنتے ہیں کہ بیویوں کو قائل کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں ذرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی
آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اعتماد کا رشتہ کیسا ہے کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ اسی کیفیت میں گھر میں آتے ہیں تو دلاسا اور سہارا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ڈھارس بندائی جاتی ہے وہ آپ کے انہی اوصاف حسینہ کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ آپ تو صلہ رحمی والے ہیں، آپ تو یتیموں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ آپ اب دیکھیں اس عائلی زندگی کے اندر انسان بیٹا ہے، باپ ہے، انسان اپنے سسر ہے، یہ مردوں کے رشتوں کے بھائی ہے، اور دوسری عائلی زندگی میں آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی والدہ ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی خالہ ہے۔ اب اس خاندان کے اندر آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ مبارک زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے رشتوں میں رشتہ داری کے لحاظ سے کوئی رشتہ دار ایسا نہیں تھا کہ جس نے کبھی یہ کہا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ صحیح۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین باپ کے طور پہ، ایک بہترین شوہر کے طور پہ، ایک بہترین چچا اور فیملی ممبرز کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک کا انداز تھا۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ ہم جاتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پیر صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں رہنمائی دی وہ خاندانی جو اعتماد ہے، جو محبت ہے، خلوص ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میرے انتہائی محترم بھائی، آپ نے جو آج کا موضوع رکھا ہے یہ بڑا اس معاشرے کے اندر اہم حیثیت رکھتا ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ عائلی جو نظام ہے اس میں ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں۔ میں دو انداز میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک ہمارا خاندان وہ ہے جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا جس میں ہمارے عزیز و اقربا، والدین، بہن بھائی سب شامل ہیں، اور ایک وہ ہمارا گھر ہے جس میں بیوی اور اولاد شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے سارے خاندانوں میں اور پیار محبت کے انداز کے لیے بڑی اہم رہنمائی دی ہوئی ہے۔ اور جیسا آپ نے بھی ذکر فرمایا لٹریچر کا، تو آج میں آپ احباب کے لیے جو دو کتابیں لے کر آیا ہوں اس میں بھی والدین اور اولاد کے حقوق اور میاں بیوی کے حقوق شامل ہیں۔ تو یہ پیار محبت اخلاص قائم کرنے کے لیے ہمیں جس طرح باقی چیزوں کی انفارمیشن حاصل کر کے اس پہ کام کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہیے کہ کس طرح خاندانوں میں ہم پیار محبت قائم رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دودھ پلانے والی رضائی والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو محبت کر کے دکھائی ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اگر کوئی دور بھی ہے اور مسلسل آپ کے ساتھ نہیں رہ رہا تب بھی اس کا ادب و احترام اتنا ہی ہے۔ خاندانوں میں انسان جب بڑا سمجھ لیتا ہے کسی کو اور اس کو وہ مقام دے دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی عزت، اس کا وقار اور اس کے ساتھ تعلقات میں بہتری رکھنے سے ہی خاندانوں میں بہتریاں آتی ہیں۔ صحیح۔ ہمارے ہاں آج کے اس دور میں یہ بہت زیادہ مسائل بن چکے ہیں کہ ہم بڑوں کے ادب و احترام کو بھی چھوڑ رہے ہیں اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے بھی پیش نہیں آتے، جبکہ ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ گھر میں بھی اگر بیوی ہے تو اس کے ساتھ بھی شفقت کا حکم دیا ہے۔ حتیٰ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے گھر کے خادم کو بھی 70 مرتبہ سے زائد معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اگر شوہر گھر میں بیوی کے ساتھ سخت رویہ رکھے گا اور اولاد کے ساتھ سخت رویہ رکھے گا، خاندان والوں کے ساتھ سخت رویہ رکھے گا، تو پھر وہ خاندانی نظام جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں تربیت دی گئی ہے کہ ہم چھوٹوں سے شفقت کریں، بڑوں کا ادب و احترام کریں، اور خاندان میں اگر بہن بھائی ہیں تو ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً ملاقات کریں، ان کے مسائل سنیں، ان کی پریشانیوں کا حل نکال دیں۔ بعض اوقات کسی کو زبان سے ہی انسان تسلی دے کر اس کے معاملات کا حل کر سکتا ہے۔ جس کو اللہ وسعت دے وہ اپنے مال کے ذریعے بھی اپنے خاندان کی جتنی مسائل ہیں ان کو حل کرے، اور جب اپنے گھر کی بات آ جائے تو پھر اپنی اولاد کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، ان کے مسائل سننے چاہیے۔ تحفے تحائف کے ذریعے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم
اپنے اس معاشرے کو یورپ سے نکال کر اگر اسلام کے وے پر چلائیں گے تو ہمیں وہ خاندانی نظام جو پہلے چلتا آ رہا تھا کہ ایک بندے کو کہیں خاندان میں پریشانی ہوتی تھی تو سارے خاندان کو اس کی فکر ہوتی تھی، جس کے پاس جو سورس ہوتے تھے وہ استعمال کر کے اس کے مسائل کو حل کرتا تھا. لیکن آج ہم جس جگہ پر آ گئے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی اپنے کا فون آ گیا ہے، میرے خیال میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے خاندانی نظام کے اندر وہ اعتماد کا فقدان ہے کہ ہم اپنے اوپر تو اعتماد کرتے ہیں، اپنی فیملی کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، اس سے مسائل بنتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید. آج ہمارا موضوع ہے آئلی زندگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا رہنما اصول دیے ہیں جن اصولوں کے اوپر چلتے ہوئے ہم اپنے خاندان کو اپنے پروں کے نیچے لے سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے جو محبت کی چادر ہے اس چادر میں لے سکتے ہیں. میرا جو اپنا وجدان کہتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ہنسنا چاہیے، ان کو ٹائم دینا چاہیے، اپنی بیوی کو ٹائم دینا چاہیے، اپنی بہن کو ٹائم دینا چاہیے، اپنی ماں اور باپ کو ٹائم دینا چاہیے. کیونکہ اب پرابلم جو سب سے بڑا ہے ہمارے آئلی زندگی کا جو شرازہ بکھر رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم باہر تو کہہ کے لگاتے ہیں لیکن جب ہم اپنے گھروں میں ان ہوتے ہیں تو ہمارے منہ بن جاتے ہیں. اور آگے بھی جو ہماری خواتین ہیں گھروں میں ان کا بھی رویہ ٹھیک نہیں، وہ بھی اپنے شوہروں کو اس طرح خوش آمدید نہیں کہتی بعض جس طرح ان کو کہنا چاہیے. تو ڈاکٹر فلک شیر صاحب، آئین پاکستان جو 1961 ہے اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں تو کیا فرمائیں گے؟ جی، یہ معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، ان کی جو دفعات ہیں سمجھنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ میری اس پہ جو نئی کتاب ہے وہ بھی آ چکی ہے، میں جناب کو پیش کروں گا. جی. جدید آئلی مسائل، اسلامی تعلیمات اور پاکستانی قوانین کے تناظر میں. تو اس میں نے پورا ایک چیپٹر بند ہے پاکستانی قوانین جو ہیں اس کی وضاحت کی ہے. تو یہ 1961 جو آرڈیننس ہے یہ ہمارے ملک میں لاگو ہے اور اس کی 13 دفعات ہیں. صحیح. تو پہلی جو دفعہ ہے، پہلی میں کہا گیا ہے کہ یہ پاکستان کا کوئی بھی شہری ہے اس پہ امپلیمنٹ ہے اور جس مرضی اسکول آف تھاٹ سے تعلق ہے اس کا، لیکن وہ ان دفعات کے اکارڈنگ ہی چلے گا. دوسری میں کہا گیا کہ وہ نکاح رجسٹریشن سے پہلے انہوں نے اس میں چیئرمین اور یونین کونسل کا تعارف کروایا. تیسری میں انہوں نے یہ نکاح رجسٹریشن کا ذکر کیا ہے لاء کے مطابق کہ نکاح ہو اور اس کی رجسٹریشن آپ جو ہیں وہ یونین کونسل میں اور جو رجسٹرار ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ ہو. تیسرا چوتھا جو دفعہ ہے اس میں وراثت سے متعلق احکامات ہیں اور وراثت آگے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک الگ موضوع ہے اور اس دفعہ میں بہت وضاحت کے ساتھ انہوں نے لیکن ایک بات میں کروں گا، چونکہ ہم حق رکھتے ہیں کہ پاکستانی قانون یہ ہے کہ دادا کی جو وراثت ہے وہ پوتا کو مل سکتی ہے، جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ پہلے قریبی یعنی کہ بیٹے کو. تو یہ ایک جو دفعہ کا پوائنٹ ہے یہ غیر شرعی ہے. تو جو دفعہ 5، 6، 7 ہیں وہ آگے طلاق پہ 7 نمبر جو ہے وہ طلاق ہے، طلاق سے متعلق احکامات، ایلا، لیان اور قذف بھی اس کے اکارڈنگ آ جاتا ہے. تو پھر دفعہ نمبر جو 8 ہے اس میں نان و نفقہ سے متعلق ہے، خلا سے متعلق ہے اور 9 جو ہے وہ نان و نفقہ سے متعلق ہے. اسی طرح جو دفعہ نمبر 10 ہے یہ 1961 کی دفعات کی بات کر رہا ہوں، وہ حق مہر سے متعلق ہے. جی. تو 11 اور 12 جو ہے وہ یہ گارڈین جو ہوتے ہیں بچوں کی پرورش اور اس سے متعلق ہے. تو اور 13 جو ہے وہ یہ اصل میں انہوں نے کوئی چینج کی اور اس کا نفاذ جو ہے وہ نہیں رہا. تو یہ 13 جو دفعات ہیں یہ پاکستان کی آرڈیننس کے اکارڈنگ رائج ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے اور پاکستان میں اس کے مطابق جو ہے وہ قوانین لاگو ہیں. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہماری مساجد کے اندر آئین پاکستان کا درس ہونا چاہیے کسی بھی ایک نماز کے ٹائم. جس طرح ہم ماشاءاللہ درس قرآن ہوتا ہے، درس احادیث ہوتا ہے، سیرت نبی کا درس ہوتا ہے، درس تصوف ہوتا ہے بعض جگہوں پہ، تو ہمیں کسی ایک ٹائم کو مختص کرنا چاہیے کہ خود اور اپنے نمازیوں کو آئین پاکستان کا درس دے. بہت خوب.
آپ نے عمدہ تجویز دی ہے، اس کی ضرورت ہے، چونکہ اویئرنیس ہونا ہے، ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے پتہ چلے گا کہ آئین ہمیں کیا حقوق دے رہا ہے، ہمیں کیا حق دے رہا ہے، اور ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے. کیونکہ ہمارے جس ملک میں جب ہم پاسپورٹ بنتا ہے، شناختی کارڈ بنتا ہے، تو ہمیں بنیادی طور پہ اس ریاست کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ ساتھ اس ملک کے آئین کا بھی ہمیں مکمل علم ہونا چاہیے. بہت خوب. میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں. میں ملیشیا میں 1 سال کے قریب جو ہے وہ رہ کر آیا ہوں. وہاں میں نے دیکھا کہ میرے جو لیکچر ہوئے مختلف جگہوں پہ، وہاں بچوں کو اویئرنیس بہت زیادہ تھی ریاست سے متعلق. تو میں نے ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا ہمیں سکول سے یہ ان چیزوں کی آگاہی کی گئی ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ قوانین. مفتی شاہ صاحب، یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر تربیت کا فقدان ہے، والدین کی خود تربیت نہیں ہے، تو معاذ اللہ تو وہ بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ ہمیں سب سے پہلے تو ماں اور باپ کی اعلیٰ معیار کے اوپر، اعلیٰ پیمانے کے اوپر تربیت ہونی چاہیے. تو کیا عمر کے کسی حصے میں ماں اور باپ کو تربیت لینی ضروری ہے یا لے سکتے ہیں؟ اور والدین جب اچھی تربیت والے ہوں گے تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ جی ضیاء بھائی، آئلی زندگی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو آئلی زندگی میں جس رول کا سب سے زیادہ ہم بیان کرنا چاہیں گے اور جس کا زیادہ ذکر ہونا چاہیے وہ والدین ہی ہیں. کیونکہ گھر کے نظام کو اپنے چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک سب کو بہترین انداز میں لے کے چلنا ایک میاں بیوی، ایک ماں باپ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے. اب ماں باپ کی تربیت ڈیفینیٹلی ہوگی تو ہی وہ ایک اچھی تربیت اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی کر سکیں گے. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں جس چیز پہ سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اور جس کو زیادہ نگلیکٹ کیا گیا ہے وہ تربیت ہی ہے. صحیح. آج کے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہے. آج ہم ماں باپ کی تربیت کو ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے، بنیادی تربیت کا جو ایک نظام بن جاتا ہے، جس کو ہم بیس کہہ سکتے ہیں، وہ 7 اور 8 سال یا 9 سال کی ایج تک بن جاتا ہے. یعنی کہ ہمیں پرائمری کے اندر 5ویں کلاس تک جو بچہ سیکھ لے گا اس کے ذہن میں چیزیں بیٹھ جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے ضیاء بھائی. اب اگر اسی ہم ریسرچ کی بات کو آگے بڑھا لیں تو اب یہ جو 5 سے 7 سال کی عمر یا 8 سال تک کی عمر ہے، پرائمری ایجوکیشن کا ٹائم جو ہے، اس ٹائم کو اگر ہم بچوں میں ڈیوائیڈ کر لیں کہ ان کا کچھ ٹائم ان کی اسکولنگ میں گزرتا ہے اور کچھ ٹائم ان کے گھروں میں گزرتا ہے. جو گھروں میں گزرتا ہے تو انفارچونیٹلی وہ لڑائی جھگڑے دیکھنے میں گزرتا ہے، وہ ماں باپ کی ناچاکیاں دیکھنے میں گزرتا ہے، دادی دادا اور انکل اور ان لوگوں کے برے رویوں میں گزرتا ہے، باہمی تنازعات میں وہ دیکھتے ہیں. تو اب ان کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے ایسی چیزیں بیٹھ جاتی ہیں. اور اسکول ایجوکیشن میں جب جاتے ہیں ہم تو وہاں پہ ہمارے سسٹم کے اندر یہ چیزیں بری طرح آ چکی ہیں کہ وہاں پہ پڑھائی پہ تو فوکس ہو رہا ہے، لیکن وہ بڑا ایک نازک وقت ہوتا ہے. بچوں کا جو ذہن ہے وہ ملائم روئی کی ریشم کی طرح ہوتا ہے. یعنی کہ جو چیز اس کے اندر چلی جائے گی وہ اس کو نکالنا، کھینچنا، صاف کرنا پوری زندگی بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ وہی لمحہ ہے جس کی طرف حدیث پاک میں اشارہ کیا گیا کہ ابواہ یحودان و ینصران و یمجسان، کہ یہ بچے تو فطرت پہ پیدا ہوئے ہیں، وہ فطرت دین، فطرت انسانیت پہ آئے ہیں، ان کے اندر سچائی برائی سب کچھ، ان میں ہر حقیقت موجود تھی، لیکن ان کے والدین نے ان کو کس لائن پہ لگا دیا ہے، یہ اسی کو پھر پوری زندگی پروموٹ کریں گے. تو آج والدین کو اگرچہ جیسے آپ نے کوشچن کیا کہ کیا اس عمر کے حصے میں بھی یہ سیکھ سکتے ہیں، تو یقیناً سیکھ سکتے ہیں. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ روزانہ صبح چلتا ہے، اس میں روزانہ نئے سے نئے عنوانات آ رہے ہوتے ہیں. تو میں اپنے پیرنٹس کو، اپنے آڈینس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس دور کے اندر تو آپ کے لیے عمر کے کسی حصے میں بھی سیکھنا مشکل نہیں ہے. آپ کے پاس موبائل ہے جس کو آپ 24 آورز یوز کرتے ہیں اور ذہنوں کو کھلا رکھنا ہے. جی نیگیٹیوٹی میں ان موبائل آئٹمز کو یوز کرتے ہیں، آپ اس کو پوزیٹیوٹی میں لے کے آئیں. اس کو علماء اپنے جو ہے اپنے موبائل کے اندر ان کے بیان
کو رکھیں، اپنے سکولرز کو سنیں، ایسے جو ٹیچر ہیں ہمارے جو ان چیزوں پہ موٹیویشنل ہمیں سپیچز دیتے ہیں. آپ ماشاءاللہ آپ کے کتنے لیکچرز ایسے ہوتے ہیں جو بہت قابل قدر نگاہوں سے دیکھنے والے ہوتے ہیں. تو آج ہم جس بھی عمر کے حصے میں ہیں آپ دین سیکھیے، کیونکہ دین کے بغیر تربیت والا معاملہ نہیں ہے. دین ہمیں، اور انفارچونیٹلی ہم نے دین کو چھوڑا ہے تو ہم ان سے پیچھے چلے گئے جو دین کے دشمن ہیں. اگر ہم دین پہ چلتے رہیں، اب دین ہے آئلی زندگی کے اندر ایک باپ کو ہی تو پابند کیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کی تربیت کرے. صحیح. اگر باپ اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کر رہا اپنی مصروفیت کی وجہ سے، اپنے معاملات کی وجہ سے، تو کل کو یہ جو پریشانی کے دن ہیں، مصیبت کے دن ہیں، یا ہماری فکر معاش کے دن ہیں، یہ شاید آنے والے چند دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اگر اولاد کی بہتر تربیت نہ کی تو یہ تو آپ کو بڑھاپے میں بھی جا کے تنگ کرے. جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے، آپ کے خیال میں کن مسائل کا ہمیں سامنا ہے اور ان مسائل کے حل کے لیے اسلام ہمیں کیا روشنی دیتا ہے؟ جی محترم ضیاء بھائی، گزارش یہ ہے کہ آج ہم جس فاسٹ دور میں ہیں، ہم نے اپنے خاندان اور اپنے گھر کو وقت دینا کم کر دیا ہے. صبح سے شام تک ہم مصروفیات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے اگر ہم اپنے گھر کو دیکھیں تو ہماری اولاد، ہماری بیوی، جس سے ہماری ذہنی مطابقت ہونی چاہیے، بچوں سے ایک ہمارا ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ اپنی ہر چیز کو شیئر کر سکیں. وہ اپنے والدین کی بجائے باہر لوگوں سے معاملات ڈسکس کرتے ہیں اور وہ انہیں اپنے انداز میں آگے سے جواب دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچے جو ہیں ان کی نشو و نما خراب ہو جاتی ہے. جیسا ابھی ہمارے محترم مہمانوں نے یہ بات وضاحت سے بیان کی ہے کہ یہ بچپن ہی ہے جس میں ان بچوں کو بھی بہتر انداز میں سمجھانے کی ضرورت ہے. اب وہ بچے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور ماں باپ اس دور کی باتیں ان سے کر رہے ہیں، اب وہ اسی کو اپنے ذہن میں بٹھا رہے ہیں اور آگے وہی اس کو آگے رد عمل دے رہے ہیں. ہمیں اپنی اولادوں کو گھروں میں ایک مثبت انداز میں وقت دینے کی ضرورت ہے، ان پر اعتماد کی بھی ضرورت ہے، اور ایسا اعتماد کہ جب وہ کوئی پریشانی والا عمل کر بیٹھیں، کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو یہ اعتماد ہو کہ میرے والدین میری بات کو سنیں گے، میری کمی کو بھی درست کریں گے. لیکن چونکہ گھر میں ایک نفسا نفسی چل رہی ہے، خاندان میں ایک نفسا نفسی چل رہی ہے، ہم قرآن و حدیث سے دور ہٹے ہوئے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم جو اپنے بچوں کو آج پیش کر رہے ہیں انہوں نے پھر اگلے زمانے میں اپنی اولاد کے ساتھ یہی کچھ کرنا ہے. تو گھر میں وقت دینے سے ہمارے ہاں کیا بن گیا ہے کہ واٹس ایپ پہ گروپ بنا لیے جاتے ہیں. اس سے کئی فائدے تو ہیں، لیکن اگر کوئی خرابی ہوئی ہے تو وہیں پہ سٹیٹس پہ لڑائی شروع ہو جائی، میسیجز پہ لڑائی شروع ہو گئی، جس سے بجائے گروپوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، گروپوں میں بہت زیادہ جس کا جو عام کسی کو سامنے نہیں کہنے کی جرت رکھتا نا، وہ سٹیٹس لگا دیتا ہے، وہ گروپ میں میسیج کر دیتا ہے، وہ پھر اور دوریوں کا سبب بنتا ہے. ممکن ہے وہ جو گروپ کے اندر لڑائی کے لیے ایک شیطان نے میسیج کر دیا ہو کہ بھئی یہ لڑائی شروع ہو جائے ان کے، بس وہ ایسے ہی ہوتا ہے، ایک بندے کے ذریعے کروا دیا جاتا ہے میسیج، اور اس کے بعد پھر وہ خاندانوں میں دوریاں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنا گھر ہے تو روزانہ کی بنیاد پر اپنی بیوی اور اولاد کے ساتھ کچھ وقت صرف کیا جائے، ان کے مسائل سنے جائیں، ان کے مسائل کا حل کیا جائے. اور اگر خاندانی نظام ہے تو اس میں کسی ایک کو بڑا بنا کر کو ماہانہ بنیادوں پر اپنے مسائلوں کو ان کے سامنے رکھا جائے تاکہ وہ اس کو حل کریں. معاشرے کے اندر بھی بہتری آ جائے گی، خاندان بھی بہتر ہو جائیں گے. اور قرآن و حدیث نے ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں ایک راہ متعین کر دی ہے. اور میں نے پہلے ایک بات آپ سے عرض کی تھی کہ اگر ہم اعتماد نہیں کریں گے نا تو ہمارے گھر، ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے انتظام تباہ ہو جائیں گے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم خاندان کے کسی بندے سے بات سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہمیں یہ ہے کہ اگر تمہارے بارے میں کوئی شخص بات کر رہا ہے تو ڈائریکٹ اس سے بات کرو، اس کو بلاؤ. اور بلکہ حدیث شریف میں تصدیق کر لو. جی حدیث شریف میں ایک صحابیہ نے اپنے شوہر کی جب شکایت کی کہ یہ تو ساری رات سوئے رہتے ہیں، یہ تو کہتے تھے میں عبادت کرتا ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سامنے بٹھا کر ان کا جو جواب لیا تو انہوں نے بتایا حضور میں رات عشاء پڑھتا ہوں اور صبح فجر بھی پڑھتا ہوں، اور حکم ہے کہ فجر اور عشاء باجماعت پڑھنے والے کی ساری رات عبادت میں گزرتی ہے. تو وہ مسئلہ انتہائی آسان طریقے سے حل ہو گیا. تو یہی ضرورت ہے کہ ہم کسی کو پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہمارا موضوع آپ کے خاندان کے بارے میں ہے. آپ کی بیوی کی بات ہو رہی ہے، آپ کے خاوند کی بات ہو رہی ہے، آپ کی بہن کی، بیٹی کی،
آپ کے جتنے بھی گھر میں رہتے ہیں اس میں آپ کے ملازمین بھی آتے ہیں، آپ کی والدہ بھی آتے ہیں، والد بھی آتے ہیں۔ تو بات پیر صاحب نے بڑی اچھی کی اور باقی بھی دوستوں نے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم اپنی اولاد کو وہ ٹرسٹ نہیں دیتے، وہ اعتماد نہیں دیتے کہ جس اعتماد کو دینے کی ہمیں اس وقت بڑی اشد ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہمیں جو بچوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، یعنی کہ کزن کے مسائل ہوتے ہیں یا ٹیچر کے مسائل، تو جس کو ہم بیڈ ٹچ یا گڈ ٹچ بھی کہتے ہیں، ہمیں بچوں کو ایک ایسا اعتماد دینا چاہیے کہ وہ آپ سے کھل کر بات کر سکیں، اور جب وہ آپ سے بات کریں گے تو پھر بڑے جو سنگین مسائل ہیں ان کا سامنا نہیں بندے کو کرنا پڑتا۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے، ہماری جو آئلی زندگی ہے اس کو ہم خوشحال کیسے بنا سکتے ہیں، مستحکم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب خوشحالی ہوگی خاندان کے اندر، یعنی کہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، باہمی اعتماد کا ایک رشتہ ہوگا، تو اس کے بعد ہی ایک پرسکون زندگی بن سکتی ہے۔ پرسکون زندگی بنیں گی، اچھی جاب ہوگی، اچھا کاروبار ہوگا، دفتر میں اچھا کام ہوگا۔ جس کو گھر میں سکون نہ ہو وہ باہر بھی بیچارہ بے سکون رہتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ لمبا میرا سوال ہو گیا، ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی، میں اس سوال کے جواب کے لیے دو حصے کروں گا کہ اسلام کی جتنی بھی ایجوکیشن ہے نا جی، وہ عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے وہ دیتا ہے، کبھی بھی کسی کی عزت کو مجروح نہیں ہونے دیتا۔ تو سب سے پہلے اگر خوشحال زندگی کرنی ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اسلام نے اس والے سے کیا کہا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ تم اعتماد، اب میاں بیوی جو ہیں، گھر چونکہ ان پہ بنتا ہے تو دونوں پہ اعتماد ہوگا، دونوں ایک دوسرے پہ اعتماد کریں گے تو خوشحال زندگی ہوگی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ طلاق کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عدم اعتماد ہے، دونوں ایک دوسرے سے چوری یا تو تعلق بنائے بیٹھے ہیں یا کوئی اور معاملہ چھپاتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کے جو راز ہیں وہ بھی رکھنا ضروری ہے۔ قرآن نے اس والے سے کہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ تو لباس سے مراد یہی ہے نا کہ ایک دوسرے کے رازدار ہو۔ تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ خاندان کو خوشحال یا مستحکم بنانے کے لیے صبر، قناعت، کہ بیوی کو جس حال میں نان و نفقہ وہ دے رہا ہے، شوہر کی جتنی کیپیسٹی ہے، طاقت ہے، اسلام نے یہی کہا ہے۔ قرآن کا ایک پورا جو ہے وہ اس پہ ایک چیپٹر ہے کہ مفتی شاہ صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیوی ہو یا خامند ہو، ان دونوں کو ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جس سے خدا نخواستہ نئی شادی کریں گے، وہ نیا خامند بھی 19-20 کے فرق کے ساتھ خامند ہی ہوگا۔ اگر خامند طلاق دینا چاہتا ہے تو جو بیوی ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی مسائل ایسے ہی ہیں، صرف یہ ہے جیسے پیر صاحب نے بڑی اچھی پہلے بات کی کہ ہمیں اعتماد کا، ایک ٹرسٹ کا جو لیول ہے وہ بڑھانا چاہیے۔ تو آئلی زندگی جو ہے مفتی صاحب، عورت کا کیا رول ہے گھر کے ماحول کو خوبصورت، پیسفل بنانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاء بھائی، عورت کا ہی تو رول ہے گھر کے ماحول کو بہترین بنانے کا۔ ہی نہ کہیں یار، میرا خیال ہے میں معذرت کے ساتھ میں عورتوں کے ساتھ بھی میرا بڑا وابستگی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرد کا بھی اپنا ہے، لیکن ٹھیک ہے میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ مرد کے جتنے معاملات ہیں وہ اکثر اس کے نان نفقہ کے متعلق ہیں، وہ سارا دن ایفرٹ کر کے آتا ہے، محنت کر کے آتا ہے۔ تو اگر وہ گھر میں آئے اور عورت کا بیڈ ایٹیٹیوڈ اس کو سامنے ملتا ہے تو وہ تو اس کے معاشرے کو بھی، اس کی معاشی لائف کو بھی، باہر روزگار کی لائف کو بھی ڈسٹرب کر دے گی۔ گھر میں بھی وہ سارا ٹائم اپسیٹ رہے گا اور باہر بھی وہی چیزیں چلتی رہیں گی۔ تو اس لیے ایک خاتون کو یہ چاہیے کہ وہ اس کے اندر برداشت بھی ہو، اس کے اندر صبر بھی ہو، اور اس کے اندر اپنے گھر کے نظام کو، اپنے جس کو کہتے ہیں نا چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے والی، آپ اپنے دیکھیں کہ آپ کی کیپیسٹی کیا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے۔ اور مفتی صاحب، اگر کسی گھر کے اندر خامند فارغ ہے، وہ کام نہیں کرتا، اور ماشاءاللہ بہت سی ایسی خواتین ہیں جو کمانے والی ہیں،
تو اس خاوند کو بھی یہی میسج دے رہے ہیں آپ؟ میں بالکل اس خاوند کو بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ عورت کما رہی ہے، ایفرٹ کر رہی ہے، اور آپ اللہ نہ کرے آپ معذور نہیں ہیں، تو پھر تو آپ اس کی اسی طرح ہی قدر کریں اور اسی طرح ہی اس کو رسپیکٹ دیں کہ کئی جس لوگ سے وہ نفسیاتی معذور بھی ہوتے ہیں جس سے جو وہ کام نہیں اپنے کرتے۔ کام کاج کو بہتر کر سکے. اور اگر آپ معذور نہیں ہیں، نہ نفسیاتی معذور ہیں اور نہ فزیکلی معذور ہیں، تو پھر آپ کو عورت پہ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور میری وہ بہنیں جو فکر معاش میں آج مصروف ہیں یا اپنے کوئی نہ کوئی جاب کر رہی ہیں، وہ بہترین ہیں. اگر وہ شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے گھر کے نظام کو بہترین چلانے کے لیے اپنی سکل کی وجہ سے اگر کچھ کما رہی ہیں اور باعزت طریقے سے کما رہی ہیں، تو یہ گھر کو ایک اچھا ماحول دینے کے لیے ایک سہولت کاری کر رہی ہیں. لہٰذا ایسی صورت میں محبت کے ساتھ رہنا بنیادی اصول ہے. ایک چھوٹا سا میں واقعہ عرض کرنا چاہوں گا. جب نبی علیہ السلام نے حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر لیا سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد، تو یہ ان دونوں کے درمیان محبت سرکار اپنے گھر کا نظام کیسے چلاتے ہیں. سیدہ سودا نے جو ہے وہ کھانا بنایا لیا ہے اور کھانا لے کے تو سرکار کی بارگاہ میں آ رہی ہیں اور حضرت عائشہ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ اس کو تناول کیجئے. تو وہ تناول کرنے کی بجائے کہہ رہی ہیں میں تناول نہیں کروں گی، تو آپ بلکہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے یہ کھانا جو ہے نا آپ کے چہرے پہ مل دوں گی. تو نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. اتنے میں انہوں نے مل بھی دیا. اب بجائے اس کے کہ اس پہ غصہ ہو جائیں، انہوں نے سرکار کی طرف دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو بھی ایسا کر لے. یعنی اب وہ دونوں انہوں نے بھی پھر ایسے ہی کیا، اور جس سے کیا نتیجہ کیا نکلا، کوئی ناچاکی نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی. محبت کے انداز سے گھر کے نظام کو سرکار بہترین انداز سے لے کے چل رہے تھے. تو یہ اگر ہنسی مزاح ہلکا پھلکا گھر میں چلے جس سے محبت کے رشتوں میں اضافہ ہو، تو میرا خیال ہے یہی ایک بہترین اصول ہے جس سے ہم اپنے گھروں کے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں. جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے جو مرد کا رول ہے، جو کردار ہے، وہ جو گھر کا صحت مند ماحول ہے اس کو کیسے سٹرونگ کر سکتا ہے؟ جی قبلہ پیر صاحب، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما کر مرد کو ایک بلند مقام دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آنا، اور مرد کو ہی سربراہ بنایا گیا ہے. لیکن اب اس مرد کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت اخلاص کے ساتھ پیش آئے. جیسے پہلے میرے بھائیوں نے فرمایا کہ ان کے کھانے پینے کا، ان کی زندگی گزارنے کا خیال اس نے رکھنا ہے. اب ہمارے معاشرے کے اندر اس دور میں یہ چیز زیادہ اجاگر کر دی گئی ہے کہ مرد اور عورت برابر ہے. اس کے وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں کہ جو عورتیں اپنے شوہروں کو اس لیے نہیں اہمیت دیتی کہ ہمارا فیصلہ ٹھیک ہے، تو اسلام نے اس پر ان کو بہت سی باتیں سمجھائی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورت کو اپنے شوہر کی عزت و احترام کا حکم دیا ہے. جس گھر میں مرد اپنی بیوی سے مشورہ کرے، اپنی اولاد سے مشورہ کرے، پھر ساروں کی رائے کو سامنے رکھے، اپنے والدین موجود ہیں تو ان کی رائے کو سامنے رکھے اور پھر گھر کے ماحول کے لیے بہتر فیصلہ کرے، وہ گھر بہتر انداز میں چلتا ہے. لیکن میں معذرت کے ساتھ یہاں پہ ایک عرض کروں گا کہ معاشرے کے اندر اب عورتوں کا اور گھر میں بچوں کا زیادہ رعب بن گیا. وہ بیچارہ شوہر جو سارا دن گھر سے کام کاج کے باہر رہتا ہے گھر سے، اور پھر آتا ہے اور پھر بیوی اور بچے اس کو اپنے پریشر میں رکھتے ہیں، تو پھر وہ بیچارہ بہت سے دیگر مسائل کا بھی شکار ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک حدیث شریف عرض کرنا چاہتا ہوں جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گو کہ ایک خاص بندے کی طرف اس میں اشارہ فرمایا، لیکن قیامت تک اس میں ہر ایک کے لیے بڑی اہم چیز موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ چھوکروں کی حکومت سے بچو. اب اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ اگر خاندانی نظام ہے، گھر کا نظام ہے، تو چھوٹے جو لوگ ہیں، بچے جو ہیں، ان کی بات کو بڑوں کی بات پر ترجیح نہیں دینا چاہیے. اگر وہ اچھا مشورہ دے رہے ہیں تو سنیں اور اس کے مطابق کریں بھی. لیکن اگر آپ خاندان میں باپ کی بات، چونکہ آج ہم بچے پڑھ گئے ہیں لوگوں کے اور وہ کہتے ہیں ابا جی آپ کو کیا بتاؤ کیا ہے، حالانکہ وہ بڑا ہے، اس کو زندگی کا تجربہ ہے، ہر چیز ہے. یہ چیز معاشرے کے اندر نقصان دہ ہے. اور جو عورت
اپنے شوہر کو دبا کے رکھے گی، وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اگلی نسل میں بھی یہی چیز پروموٹ کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ داری دی ہے، یہ گھر میں پیار محبت سربراہ گھر کا مرد ہے اور ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھے، ان کے تمام مسائل کا حل سربراہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں کے اوپر غصے کی حالت میں رہے، ان کو بالکل، یہ ڈانٹتا بڑا ہے، اہم آپ کا ان ایک کو پوائنٹ ہے۔ اعتماد میں رکھنا چاہیے، ان کو مشورے میں شامل کرنا بالکل چاہیے، شامل رکھنا اور سمائل خوبصورتی چہرے کے اوپر میں مسکراہٹ ضیاء رکھ بھائی کے ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ عرض کروں گا، آج بچے باپ کا نام سنتے ہی نا گھر میں پریشان ہو جاتے ہیں، یہ ماحول ہمیں اپنی اولاد سے دور کر رہا ہے۔ حالانکہ والدہ جو گھر میں موجود ہے اس کو اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ آپ کے والد گھر آ رہے ہیں، آپ اٹھ کر ان کا استقبال کریں، آپ کسی چیز سے پریشان نہ ہو۔ جب گھر کا یہ ماحول ہو جائے گا اور مرد جو باہر سے تھکا ہوا بھی آیا ہے، کسی پریشانی میں بھی آیا ہے، جب اپنی اولاد کی محبت دیکھے گا، جی بیوی کا ڈاکٹر انداز فلک دیکھے گا شیر تو صاحب، سب ٹھیک آج ہو کے جائے گا۔ پروگرام کا خلاصہ کیسے پیش کریں گے آپ؟ جی آج کا جو پروگرام ہے بہت عمدہ اور اس کی ضرورت ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا انتظامیہ سے، آپ سے، کہ اس طرح کے موضوعات اور رکھیں۔ اویئرنیس کی ضرورت ہے، قوم کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے ان مسائل کو سوالات کی صورت میں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ علماء نے بہت عمدہ جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیے ہیں۔ ایک خاندان جب درست ہوگا، تندرست ہوگا، وہ معاشرہ بنے گا۔ جب معاشرے بنیں گے تو قوم بنیں گے۔ ہمارے ہاں مسلم لوگ جو ہیں وہ ذہنی نفسیاتی جو مرض میں مبتلا ہیں، اس کی بڑی وجہ کہ گھر میں سکون نہیں ہے۔ تو جی مفتی شاہ صاحب، آج کے پروگرام کا خلاصہ کیا پیش کریں گے آپ؟ اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ آج معاشی مسائل میں جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں تو وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن ہم خدارہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے گھروں کے ماحول کو ڈسٹرب نہ کریں۔ گھروں میں عفو و درگزر، ایک دوسرے کو معاف کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم سیکھتے ہیں۔ اگر یہ والے رویے اختیار کریں گے، اپنی بیوی کے لیے نرم رویہ اور بیویوں کو اپنے شوہر کے ساتھ اعتماد اور محبت کے ساتھ پیش آنے کا جو سلوک ہمیں بتایا گیا ہے، اس کے مطابق ہم چلیں گے تو ہمارا یہ عائلی نظام جو ہے، خاندانی نظام جو جی ہے، پیر یہ صاحب کے انشاءاللہ آخر میں بہترین فرمائیں گے آپ؟ جی ویسے ضیاء بھائی میں یہی گزارش کروں گا کہ اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بنا لیں کہ آپ کی بیوی اور آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ہی آپ کے لیے مسائل ڈسکس کریں، بجائے لوگوں سے کرنے کے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ، آپ کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے کہ مرد کو یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرد نے ہماری بات سننی ہے اور اس کے اوپر اس نے بہتر فیصلہ کرنا ہے، تو ماحول ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی ناظرین سامعین، آپ نے آج ہماری گفتگو سنی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیوی کو فل محبت دے خاوند، اور خاوند کو پوری طرح محبت دے بیوی، اور اسی طرح باپ بیٹی کو، بیٹی باپ کو، اپنی اولاد کو محبت دیں، کوئی کسی دوسرے کی طرف دیکھ نہ سکے۔ جب آپ ہلکی سی گنجائش، خلا پیدا ہوتا ہے نا، اس وقت مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو کنگھی کے جو دانے ہوتے ہیں، جو اس سے ہم بالوں کو سیدھا کرتے ہیں، اتنی سی بھی گنجائش آپ کی فیملی کے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ پیدا ہو۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔